بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں یہ جانیں گے کہ اجمیر جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر تھا وہ درویش کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام اناسا گڑھ تھا۔ اس تالاب کے پانی کو ہندو انتہائی متبرک خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی عبادت کرنے سے مال و دولت حاصل ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور اناسا گڑھ سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت قریب تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گھر اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے اناسا گڑھ کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جایا گیا، اس وقت چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا وہ بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجا تک پہنچ گئی، ایک مسافر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو کہ بے زبانوں کو ایک جگہ بٹھا دیا ہے، یہ بیچارے بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بددعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کیا کرتے ہیں، جاؤ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو اونٹ کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی مسافروں میں بڑھنے لگی، 5 وقت نماز ہوتی اور اذان دی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں،
یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا نے پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تم ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے، وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، شاید یہ لوگ ہمارے یہاں سے پانی لینے پر فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن عناصگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل کی تہہ میں خشک ریت پڑنے لگی، گویا سارا عناصگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ گاؤں محلوں میں چیخو پکار ہو رہی تھی، وہ رو رہے تھے، اب ہم گناہوں کو دھونے کہاں جائیں گے؟ سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ مسافر نے جادو کر کے عناصگر کو خالی کر دیا ہے۔ راجہ پدوی ساری صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر جادوگر یا واقعی کامل ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو عناصگر سے ہی تھی، لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ عناصگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگے گا اور یہ تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا گیا کہ فقیر سے پوچھیں وہ چاہتا کیا ہے۔ لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لینا، لیکن ہمارا عناصگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ اس تالاب میں واپس ڈال دو۔ یوں ہی مشکیزہ تالاب میں ڈالا گیا، عناصگر واپس اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہندو کے مسلمان ہوتے ہی پنڈت اور بڑے بڑے ہندوؤں پر غصے کا طوفان کھڑا ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ اور ٹائم یہاں رہ گیا تو دیوی اور دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے اور انہیں اجمیر سے باہر نکالنے پر حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی کاملیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقت کا مالک تھا۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوال کرنے لگا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ جب رام دیو نے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا، قدموں میں گر کر رونے لگا اور کہا، بابا جس دھرم کے تم ہو مجھے بھی اسی میں شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظر دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن سلطان و ہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی اجمیر شریف، راجستھان، انڈیا میں موجود ہے۔